ہمارے ایک بچے کو، ہمارے ایک چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ 10 روپے کے نوٹ سے کتنے کام بنتے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے بچے کو اس کا احساس نہیں ہے کہ مسلمان اگر سر پہ ٹوپی رکھے تو کتنا اچھا ہے، اور مسلمان کا اگر سر ننگا ہو تو کتنا برا ہے۔ اذان سن کر مسلمان کو نماز پہ جانا چاہیے، جو اذان سن کر مسجد میں نہ جائے اس کا کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے، ہمارا بچہ بھی نہیں جانتا، ہمارا بوڑھا بھی نہیں جانتا۔ ہماری جیب سے موبائل غائب ہو جائے، ہماری ہائے نکل جاتی ہے، چاہے چھوٹا سا ہو، بٹن والا ہو، چھوٹا سا ہو، پھر بھی ہماری ہائے نکل جاتی ہے۔ میرا موبائل کہاں چلا گیا؟ میرے سارے نمبر اسی میں تھے، میری سم اس میں چلی گئی، میرے پیسے اس میں تھے، ہماری ہائے نکل جاتی ہے۔ لیکن کبھی مسجد کی جماعت جب نکل جائے تب ہائے نکلتی ہے، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے بلخ کے رہنے والے، ایک دفعہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ کیا فوت ہو گئی؟ تکبیر اولیٰ، یعنی نماز تو پڑھی جماعت کے ساتھ، صرف اتنی سی تاخیر ہو گئی کہ امام نے فاتحہ شروع کر لی تھی، یہ بعد میں پہنچے۔ جب ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو کچھ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئے کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ تکبیر اولیٰ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، اس لیے ہم آپ سے تعزیت کرنے آئیں، افسوس کرنے آئیں۔ تو افسوس کے ساتھ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے، ہائے میری تکبیر اولیٰ چلی گئی تو چند آدمی تعزیت کے لیے آئے ہیں، اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کے لیے آتا۔ یعنی ان کی نظروں میں بیٹے کے مر جانے سے زیادہ بڑا نقصان تھا تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا۔ آج پکے نمازی بھی تکبیر اولیٰ کی رعایت نہیں کرتے۔ جماعتیں جا رہی ہیں، تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، رکعتیں جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت سے غفلت ہے، آخرت سے نا آشنائی ہے۔ دنیا کا ایسا بھوت ہم پہ سوار ہو گیا ہے کہ دنیا کا نقصان تو نقصان لگتا ہے، دین کا نقصان نہیں لگتا۔ اگر کسی کا بیٹا، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہو، نہ نوکری کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے، سارا دن گھر پڑا ہوا ہے پکا نمازی، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ ہفتے میں 2 روزے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، ایام 20 کے 3 روزے بھی رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، ہر مہینے 3 دن، ہر سال 40 دن، شب جمعہ میں پابندی سے جاتا ہے، لیکن کاروبار کچھ نہیں کرتا، تو باپ بھی اس کو تانے دے گا، ماں بھی اس کو تانے دے گی، بھائی بھی اس کو تانے دیں گے، بیوی بھی اس کو تانے دے گی، سارا دن نکھٹو بن کے یہاں چارپائیاں توڑ رہا ہے، جا کے کاروبار کر۔ لیکن ایک ملازم، عہدے دار، لاکھوں میں تنخواہ لانے والا بیٹا اگر فجر میں نہیں اٹھتا تو نہ اسے ماں کہتی ہے نہ باپ کہتا ہے، نہ اسے بھائی کہتا ہے نہ اسے بہن کہتی ہے۔ اس لیے کہ پیسہ نہ لانے والا ہماری نظروں میں مجرم ہوا، لیکن نماز نہ پڑھنے والا ہماری نظروں میں مجرم نہ ہوا۔ یہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے اور دنیا کی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مرنا ہم سب نے ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، اور موت کی تیاری مرنے سے پہلے کرنی ہے۔ جس کی موت آ گئی، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ابھی سے قائم ہو گئی۔ بڑے کٹھن مراحل ہیں، جب کسی انسان پہ موت طاری ہو جائے، بڑے کٹھن مراحل ہیں، بڑی کٹھن گھاٹیاں ہیں۔ آج ہم اس سے غافل ہیں، دنیا کی مہنگائی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی پکڑ سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن قبر کی پکڑ سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ جبکہ یہ حقائق ہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں دوچار ہونا ہے۔ اس کی تیاری ہمیں مرنے سے پہلے کرنی ہے۔ اچھا، اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ گھر کو تالا لگا دیں، دکان کو تالا لگا دیں،
ملازمت سے ریزائن دے دیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، کونا پکڑ کر تصویر لے کے بیٹھ جائیں، یہ آخرت کی تیاری نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آپ کاروبار کریں، آپ ملازمت کریں، حلال طریقے سے کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کریں، اور جب اللہ پاک کی طرف سے منادی آواز دے سارے کام چھوڑ کے پہلے مسجد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دکانیں بند ہی کر دو، اللہ کہہ رہا ہے جب اذان کی آواز سنو تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنا سب کچھ کو چھوڑ کے پہلے میرے سامنے آ کے سجدہ کر لیا کرو اور مجھے دکھایا کرو کہ ہم کاروبار کے نہیں ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔